السلام علیکم، ہم سب نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حارث۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان نے بیت المقدس سے متعلق امریکی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ امریکی صدر کے فیصلے پر صدر ممنون حسین نے مذمت کرتے ہوئے امریکہ سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ صدر ممنون نے کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کی ہر فورم پر مذمت کی جائے گی اور توقع ہے کہ امت مسلمہ اس واقعے کا سخت نوٹس لے گی۔ کلبھوشن یادو کیس پر حتمی جواب کی تیاری، آج وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو پاکستان کے حتمی جواب سے متعلق بریفنگ دی جائے گی، جو 13 دسمبر کو عالمی عدالت میں جمع کرایا جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دفتر خارجہ، اٹارنی جنرل آفس اور عسکری اسٹیبلشمنٹ اس جواب کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں۔ وفاقی حکومت نے اس معاملے پر ملک کے 2 چوٹی کے وکلاء سے بھی قانونی مدد مانگ لی ہے، تاہم عالمی عدالت میں خاور قریشی ہی پاکستان کے مرکزی وکیل ہوں گے۔ توقع ہے کہ اس کیس کی حتمی سماعت چند ماہ میں ہوگی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان کا کہنا ہے، امریکی ڈرون نے خلاف ورزی کی تو مار گرائیں گے۔ ہم اپنے ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے۔ امن کے دشمن افغانستان کے راستے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ 2020 تک پاک فضائیہ اپنی تمام ضروریات پوری کرنے پر ہتھیاروں کی فروخت کے لیے تیار ہوگی۔ 5th جنریشن سازی کے عمل پر مزید 5 سال لگیں گے۔ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس دستاویزات پر نواز شریف کے اعتراضات مسترد۔ وفاقی دارالحکومت کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کے خلاف العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس کی سماعت کی۔ نواز شریف کے بیرون ملک ہونے اور عدالت سے استثناء کے باعث ان کے نمائندے ظافر خان سماعت کے لیے عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کی جگہ ان کی معاون وکیل عائشہ حامد عدالت میں موجود تھیں۔ سماعت کے آغاز میں احتساب عدالت نے عائشہ حامد کی جانب سے دائر درخواست مسترد کر دی، جبکہ نجی بینک کی مینیجر نورین شہزاد کی جانب سے پیش کی گئی دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دے دیا۔ 1300 بدعنوانی کے مقدمات، نیب کا 1 کروڑ روپے کی وصولی کا فیصلہ۔ نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ عام اور میگا کرپشن کے مقدمات پہلے ہی مختلف احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ نیب کو 1138 ریفرنسز میں سے 900 ارب، 176 میگا کرپشن کے مقدمات سے 500 ارب اور 96 زیر سماعت ریفرنسز سے رقم وصول کرنی ہے۔ ان مقدمات میں سے زیادہ تر مقدمات نیب کی کراچی اور راولپنڈی ریجن کی ٹیم کی جانب سے نپٹائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے نیب احتساب عدالتوں سے درخواست کرے گا کہ ان ریفرنسز کو جلدی نپٹایا جائے تاکہ لوٹی ہوئی رقم واپس لے کر قومی خزانے میں جمع کرائی جا سکے۔ عمران خان نے انسداد دہشت گردی عدالت کے دائرہ کار کو چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں توڑ پھوڑ اور سرکاری ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن پر حملے سمیت سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس SSP اسلام آباد عصمت اللہ جنیجو کو زخمی کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ بابر ایوان نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کو چیلنج کر دیا۔ سماعت کے دوران بابر ایوان نے فیض آباد دھرنے میں مقدمات ختم کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد کرنا دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا، جس پر جج شاہ رخ ارجمنڈ نے ریمارکس دیے کہ دھرنے والوں کے خلاف مقدمات ختم نہیں ہوئے، ملزم ابھی تک ضمانتیں کروا رہے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 11 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ میئر لندن کا کہنا ہے کہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت کہنا بہت خطرناک ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب پر تحفظات ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل اور فلسطین کے درمیان قیام امن کے لیے جاری امن مذاکرات کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کہتا ہے کہ بیت المقدس اسرائیل کا دارالحکومت ہے تو بہت خطرناک ہے، جبکہ فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم سمیت دیگر عالمی رہنما امریکی اعلان کی مذمت کر چکے ہیں۔ میئر لندن نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عالمی سیاست نہیں سمجھتے۔ ہمیں متحد ہو کر ٹرمپ کو پیغام دینا ہے کہ وہ غلطی پر ہیں اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا کراچی میں غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا حکم۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں فاضل بینچ نے شہر میں غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس کے خاتمے کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ MD واٹر بورڈ نے عدالت کو بتایا کہ شہر سے 107 غیر قانونی ہائیڈرنٹس ختم کر دیے اور عدالتی حکم پر شہر میں 6 قانونی ہائیڈرنٹس قائم کیے گئے ہیں۔
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر غلط بیانی کی گئی تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی اور سزا بھی ملے گی۔ ایم ڈی صاحب آپ لکھ کر دیں کہ اب کوئی نیا غیر قانونی ہائیڈرینٹ نہیں بنے گا۔ خورشید شاہ کہتے ہیں امریکہ دنیا میں بڑا انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خورشید شاہ نے امریکہ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے عالم اسلام میں بہت زیادہ کشیدگی اور انتشار پیدا ہوا ہے۔ مسلم ممالک کے باہمی انتشار سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن اب اسلامی ممالک کو صحیح معنوں میں ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا جس میں ترکی، ایران اور پاکستان قائدانہ کردار ادا کریں۔ اس معاملے میں OIC کا بلایا گیا ہنگامی اجلاس بامقصد ہونا چاہیے۔ سابق صدر آصف زرداری کا طاہر القادری سے رابطہ، آج اہم ملاقات پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری اور ڈاکٹر طاہر القادری کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کے دوران سانحہ ماڈل ٹاؤن سے متعلق نجفی کمیشن رپورٹ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آصف علی زرداری آج لاہور میں سربراہ عوامی تحریک سے ملاقات کریں گے اور ان کے ہمراہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ، قمر زمان کائرہ اور ڈاکٹر قیوم سمرو بھی ہوں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے اقتدار کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ووٹرز کے قومی دن کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جمہوری روایت کی امین جماعت ہے جس نے جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے ہمیشہ اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ عوام طاقت کا سرچشمہ ہیں، عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے اقتدار کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کراچی سے پشاور جانے والی ٹرین کا انجن پٹری سے اتر گیا۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق کراچی سے پشاور جانے والی خوشحال خان خٹک ایکسپریس کا انجن پٹری سے اتر گیا۔ انتظامیہ کے مطابق واقعہ اٹک سٹی ریلوے اسٹیشن کے قریب انجن کا شاک ٹوٹنے کے باعث پیش آیا۔ انتظامیہ کے مطابق ٹرین میں 300 سے زائد مسافر سوار تھے جو سب محفوظ ہیں۔ ٹھٹھہ میں زائرین کی کشتی الٹ گئی، 9 افراد جاں بحق اور کئی لاپتہ۔ ٹھٹھہ کے ساحلی علاقے مہارا میں زائرین کی بڑی تعداد میلے میں شرکت کے لیے جا رہی تھی جس کے لیے وہ کشتی میں سوار ہوئے، تاہم عدم توازن اور تیز ہواؤں کے باعث کشتی الٹ گئی جس سے 50 زائرین پانی میں ڈوب گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق زائرین جس کشتی میں سوار ہوئے اس میں تقریباً 200 افراد کی گنجائش ہے، لیکن کنارے پر تیز ہوا اور مسافروں کی جلد بازی کے باعث کشتی توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بیت المقدس سے متعلق ٹرمپ کے فیصلے پر دنیا بھر میں تنقید۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنانے کے فیصلے پر دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر کے مذکورہ فیصلے پر فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے بعد امریکہ اب امن کی بحالی میں کردار ادا کرنے کا حق کھو چکا ہے۔ بیت المقدس سے متعلق امریکی اقدام پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ فرانس، مصر، اٹلی، سینیگال، سویڈن، برطانیہ اور یوروگوئے کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جمعے کو ہوگا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے پر غور کیا جائے گا۔ فرانس کا کہنا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے متعلق امریکی صدر کا فیصلہ افسوسناک ہے۔ فرانسیسی صدر نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے ہر قیمت پر تشدد سے بچنے کے لیے کوششیں کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزائر کے سرکاری دورے کے دوران پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کے 2 ریاستی حل کے لیے فرانس اور یورپ کی حمایت کا اعادہ کیا، جہاں دونوں فریقین بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ امن اور سلامتی سے رہیں۔ انہوں نے فریقین سے صبر و تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایران کی مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق امریکی اعلان کی مخالفت۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے اعلان کو مسلم دنیا کے خلاف ایک نیا منصوبہ قرار دے دیا۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس مسلمانوں اور فلسطین کا ہے، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی بھی لوگوں کی سوچ اور جذبات کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کرے۔ انہوں نے اسے خطے میں عالمی تکبر کی نئی مہم قرار دے دیا۔ معروف مذہبی اسکالر جنید جمشید کی آج پہلی برسی منائی جا رہی ہے۔
معروف مذہبی اسکالر اور نعت خواں جنید جمشید کو ہم سے بچھڑے 1 سال بیت گیا۔ 7 دسمبر کی شام جان سے جانے والوں میں مذہبی اسکالر جنید جمشید اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھیں۔ جنید جمشید کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے ہر دل عزیز اسکالر کے سفر آخرت میں شرکت کی۔ جنید جمشید موسیقی کی دنیا کو چھوڑ کر مذہبی اسکالر اور نعت خواں بن گئے تھے، تاہم اس کے باوجود ان کی شہرت میں کمی نہ آئی۔ اور اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہم سب نیوز۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.